کیسے نہ صدیق کی عظمت کے لیے مرے جن کے لیے رب نے نجات کے لیے شرط یہ قرار دی ہے کہ وہ صدیق کی پیروی کرے. والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور آج کے حکمران سن لو، صدیق و فاروق کے خلاف گالی دینے کی تم نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے. جس حکمران نے یہ اجازت دی ہے وہ اس ملک سے گالی بن کے رخصت ہوا. یہ بدلہ رب نے دنیا میں عطا کیا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا، پوری کائنات کے مسلمانوں کا عقیدہ یہ تھا کہ سرور کائنات کے بعد سب سے افضل ترین ہستی اگر کوئی ہے، سب سے افضل ترین گروہ ہے تو صحابہ کا، اور صحابہ میں سے سب سے افضل ترین جماعت ہے تو بیعت رضوان والوں کی، اور بیعت رضوان والوں سے بھی کوئی افضل ہے تو بدر کے غازی اور مجاہد، اور بدر کے غازیوں سے بھی کوئی افضل ہے تو عشرہ مبشرہ، اور عشرہ مبشرہ سے بھی کوئی افضل ہے تو خلفائے راشدین، اور ان کا بھی اگر کوئی امام ہے تو صدیق اکبر. اور یہ عقیدہ صرف مسلمانوں کا نہ تھا بلکہ خود محمد عربی کا بھی یہی عقیدہ صلی اللہ ہو، اور تمہارے رسول کا بھی یہی عقیدہ. عورت آئی، آقا میں مفلس و کرباس ہوں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ عطا فرما دیجیے. رحمت کائنات نے اپنے گھر پہ نظر ڈالی، رؤوف و رحیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ رؤوف، وہ رحیم کہ رب نے جس کا ذکر کرتے ہوئے کہا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کانٹا مومنوں کے پاؤں میں چبھتا ہے، کسک محمد اپنے سینے میں محسوس کرتا ہے. رؤوف الرحیم. اس عورت کے غربت و احساس کو دیکھا، پھر اپنے گھر پہ نگاہ ڈالی کہ اپنے گھر میں تو 2 ماہ سے آگ نہیں جلی ہے. فرمایا بیوی اب کے تو پاس کچھ بھی نہیں، اگلے برس آنا، میں ضرور تیری مدد کروں گا. اور میں نے کہا کہ پھر بیوی نہیں بولی، خدا نے اسے قوت نطق عطا کی. کہا تو بول تاکہ کائنات کو پتا چل جائے کہ اپنے باپ کون افضل ہے، محمد کا عقیدہ کیا ہے، دنیا والوں کو علم ہو جائے. کہا یا رسول اللہ ہے علم جس کا یا رسول اللہ. کائنات تو نے فرمایا ہے اگلے برس آؤں. میرے آقا اگر اگلے برس آپ نہ ہوئے تو پھر کیا کروں گی؟ ہائے ہائے، عورت تو نہیں بول رہی، رب بلوا رہا ہے، رب بلوا رہا ہے. کائنات کے امام نے اپنا عقیدہ بیان کیا کہ اگر وہ نہ ہوگا تو کون ہے جو اس کے بعد امت کا تاجدار ہوگا. فرمایا فاتی ابا بکر. اے بی بی اگر رسول نہ ہوگا تو رسول کا نائب صدیق اکبر ہوگا. اس سے کہنا رسول نے وعدہ کیا، میرا ابو بکر میرے وعدے کو پورا کر دے گا. رسول کا عقیدہ بھی دیکھا کہ ساری کائنات میں اس کے بعد اگر سب سے فضیلت کا مقام کسی کو حاصل ہے تو صدیق. اور یہ عقیدہ اپنے زندگی کے آخری ایام میں اس کا اظہار کیا کہ جب مرض موت میں مبتلا تھے، موت کی بے ہوش کی سکرات الموت کا زمانہ تھا، کائنات کے امام کے دروازہ اقدس پہ صحابہ کا جم بیٹھا. مسجد نبوی میں آنکھوں سے آنسوؤں کے اشکراں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلال آواز دیتا ہے آقا تیرے ساتھی تیری آمد کے منتظر ہیں. ان کے چہرے مرجھائے ہوئے، ان کی نگاہیں تیری دیدار کی پیاسی. نماز کی اذان ہو چکی، مصلے پہ کھڑا ہونے کا وقت آ گیا. آقا تیرا مصلہ خالی پڑا ہے،
آئیے اپنے صحابہ کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائیے. صحابہ تیری دید کے منتظر ہیں. نبی نے اپنی نگاہ اقدس کو اٹھایا. ازواج مطہرات صاف کہتی ہے. فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. آج نبی یہ چاہتا ہے اپنی زندگی میں اپنے اصحاب میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل کو آشکار کر دے کہ میرے وہاں سب سے بالا تر ہستی کون ہے. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اپنے مسلح پہ ابو بکر کو کھڑا کر کے جاؤ. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. جاؤ ابو بکر کو کہو میرے مسلح امامت پہ کھڑا ہو کر میرے اصحاب کی امامت کروائے. ازواج مطہرات کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو کہیے. فرمایا مرو ابا بکر. نہیں ابو بکر کے ہوتے ہوئے دنیا کا کوئی شخص محمد کے مسلح پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. مرو ابا بکر. اور پھر تاریخی الفاظ ہے لا ينبغي لقوم ان يكون فيهم ابو بکر ان يؤم غيره. جس جماعت میں جس گروہ میں جس قبیلے میں جس شہر میں جس بستی میں جس مسجد میں ابو بکر ہو اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا مسلح پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. مرو ابا بکر. مرو ابا بکر. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. جاؤ بکر کو کہو. اور ذرا سن لو اور جاؤ. کوئی ماں کا لال ہو تو بتلائے انکار کر کے دکھلائے کہ جس دن صدیق کو مصلی پہ کھڑے ہونے کا حکم دیا کیا اس دن حضرت علی مدینے میں موجود تھے کہ نہیں تھے؟ اور بولو موجود تھے کہ نہیں؟ حسن موجود تھے، حسین موجود، اپنے سگے چچا عباس موجود. وہ چچا جن کے بارے میں کہا ان عباس امی ہند و ابی. عباس میرا چچا ہی نہیں محمد کا باپ بھی ہے. باپ موجود، داماد موجود، اپنے چچے کا بیٹا عقیل موجود، عبداللہ ابن عباس موجود، سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین موجود. لیکن کہا ان میں سے کوئی بھی ابو بکر کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا. ان سب کو کہو ابو بکر آگے محمد کی اولاد پیچھے. ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا محمد کے مسلح پہ کھڑا ہو سکتا نبی کی اولاد. اور کوئی یہ نہ کہے. حسن و حسین چھوٹے تھے. حسن و حسین چھوٹے تھے. دوستوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امام جب پیدا ہوتا ہے قرآن کا حافظ پیدا ہوتا ہے. امام جب پیدا ہوتا ہے قرآن کا حافظ پیدا ہوتا ہے. 3 سال کی عمر میں وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو سکتا ہے. جب حسن و حسین سرور کائنات کے آخری ایام میں موجود تھے تو بڑے کی عمر شیعہ روایات کے مطابق 8 برس تھی، چھوٹے کی عمر 7 برس تھی. دونوں شیعہ روایات کے مطابق بالغ تھے، قرآن کے حافظ تھے، امام معصوم تھے. لیکن نبی نے اس کا امام بھی بنایا تو اپنے صدیق کو بنایا اور ثابت کیا. دیکھو محمد کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ میرے باپ سب سے افضل مخلوقات میں سے اگر کوئی ہے تو صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی. لیکن قدم ہائے مبارکہ اٹھے تو صدیق اکبر کے ساتھ گئے.